نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناصر آفیشیل کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کا عنوان ہے زکوٰۃ نہ دینے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ زکوٰۃ نہ دینے والے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ زکوٰۃ نہ دینا کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلا موضوع جو ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں وہ 5 ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنا صاحب نصاب پر واجب ہے، فرض ہے۔ صاحب استطاعت پر، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی حیثیت دی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ پھر اسلام کا مرتکب ہو سکتا ہے، یعنی اسلام سے پھر جانے والا۔ ایسا شخص جو خود کو تو مسلمان کہتا ہے لیکن زکوٰۃ دینے کی باری پر وہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، یعنی اسلام کے 5 ارکان ہیں، اگر 5 ارکان میں سے اگر کوئی شخص ایک ارکان بھی ادا نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو جو شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ کان کھول کر سن لے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر اس کا مسلمانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ خود کو مسلمان کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1395۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ان کی یہ شہادت دینے کی دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اگر وہ اس کو مان لیں تو انہیں یہ بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے محتاجوں کو دی جائے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو یمن بھیجا جب، تو یہ جو ہے حدیث فرمائی تھی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1397 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جب میں اس کو کروں تو جنت میں داخل ہوں۔ میں نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر اور کسی کو اس کا شریک نہ بنا، اور فرض نماز قائم کر، اور فرض زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان کے روزے رکھ۔ تو اس اعرابی نے کہا، قسم اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس پر کبھی بھی زیادتی نہ کروں گا۔ جب وہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لے، یعنی وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو
اس قدر مانتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے بغیر میں جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا اتنا پختہ یقین ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہ شخص ہے، اگر کسی نے جنتی دیکھنا تو اس کو دیکھ لے۔ کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرتا ہے۔ لہٰذا جو شخص خود کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اب بات آ گئی کہ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جب زکوٰۃ دوں گا تو میرے جو پیسوں میں کمی آ جائے گی، خسارہ ہو جائے گا۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک پھل لیتے ہیں، میں سپوز کسی ایک پھل کا نام لے لیتا ہوں، آپ مالٹا لے لیتے ہیں، اورنج، اس کے بیج نکالتے ہیں، پہلے اس کے چھلکے اتار کے پھینک دیتے ہیں، پھر جب کھاتے ہیں تو اس کے بیج نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، اور جو آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو عطا کی ہے، اور آپ کو عقل اور شعور دیا ہے کہ وہ آپ اس کو علیحدہ کر دیں، اور جو کھانے والی چیز ہے اور آپ کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کوئی اور چیز سپوز فرض کرتے ہیں کہ آپ ایک تربوز لیتے ہیں، تربوز کے چھلکے اتار دیتے ہیں، آپ اس کا جو گودا ہے، اس کا جو اصل اس کی جو مادہ ہے وہ آپ کھا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ گھر میں لے کے آتے ہیں، لیکن اس کو ایک مقدار جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بتائی ہے کہ آپ نے اس طرح طریقے سے کھانا ہے، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں حلال اور حرام رکھی ہیں، جو آپ کے لیے جو حلال ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتلا دیا قرآن مجید میں کہ یہ آپ کے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اب یہاں پر لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں، کم عقل ہیں، کم فہم ہیں، کہ اگر میں زکوٰۃ دوں گا تو میرے جو ہے خزانے میں، میری جو دولت میں کمی آ جائے گی، تو یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے راستے میں کوئی 1 روپیہ دیتا ہے تو میں اس کو 10 روپیہ دوں گا، یعنی 10 گنا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے اور اس میں جو کمی بیشی ہو جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اسی طرح اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اور زکوٰۃ کے پیسے کھاتا ہے، اور وہ جو اس کا پیسہ نہیں ہوتا، وہ جو مال ہے اللہ تعالیٰ نے جب 2.5% کے حساب سے کہا کہ نصاب کے ساتھ آپ جو ہے زکوٰۃ ادا کرو، تو آپ اس کے علاوہ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو پھر لوگوں کا حق ہے جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ کا نہیں ہے۔ آپ کے پاس دولت ہے، اللہ نے دولت دی، دولت میں سے پھر کہا کہ یہ اتنے فیصد جو ہے 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ دے دو، تو آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو وہ جو 2.5% کے پیسے بنتے ہیں تو وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ جو ہے پیسے وہ غریبوں کے ہیں، اور غریبوں کا جب حق کھاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر آپ کو وہ بیماریاں لگا دیتا ہے کہ زکوٰۃ تو آپ ایک مرتبہ دے دیتے ہیں تو آپ کے جو ہے زکوٰۃ سے پیسے مال آپ کا پاک ہو جاتا ہے، آپ پوری زندگی جو ہے آپ دوائیاں میڈیسن کھاتے ہیں لیکن آپ کا علاج نہیں ہوتا۔ یہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مجھے طرح طرح کی بیماریاں کیوں لگتی ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ آپ لوگوں کا حق کھاتے ہو، آپ لوگوں کا مال کھاتے ہو، اس وجہ سے آپ کو طرح طرح کی بیماریاں لگتی ہیں۔ لہٰذا اللہ کی رضا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ہے زکوٰۃ دیا کرو۔ یہ کبھی بھی آپ ایسا نہ سوچو کہ آپ کی جو ہے دولت میں کمی آ جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح طریقے سے آپ کو زکوٰۃ دینے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی تلقین عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔